سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا ممبر شریف الوقار علماء اہل سنت حاضرین جلسہ خواتین امت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود۔ آقا کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ گرنے کو ہوں ہاتھ دو، غوطہ لگے ساتھ دو۔ جب زمانہ ساتھ چھوڑ جائے، بے وفائی کر جائے تو اداس مت ہونا۔ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھنا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب میں گرتا ہوں تو آپ میرا ساتھ دیتے ہو، اور جب مجھے دنیا کی بھیڑ میں، غموں میں، دنیا کے غموں میں غوطہ لگتا ہے تو میرا ساتھ دیتے ہو، مجھے ہاتھ دیتے ہو۔ گرنے کو ہوں ہاتھ دو، غوطہ لگے ساتھ دو، ایسو پر ایسی عطا تم پہ کرو دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا میں گرتا ہوں تو ہاتھ دے دیتے ہو، غوطہ لگتا ہے تو میرا ساتھ دے دیتے ہو۔ کر کے تمہارے گناہ مانگیں تم ہی سے پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کرو درود۔ کسی کے آپ نافرمانی کیجئے، پھر اس کے در پہ جائیے، وہ آپ کو دھتکار دے گا۔ بات ہے کہ نہیں؟ لیکن آقا کی نافرمانی کرتے ہیں اور پھر جب ان کی چوکھٹ پہ جاتے ہیں تو خدا کی قسم وہ کہتے ہیں آ گنہگار میرا دامن تیرے لیے سلامت ہے۔ کر کے تمہارے گناہ مانگیں تمہیں سے پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کرو درود۔ کاش نبی کا دامن مل جائے۔ ہر مسلمان دعویٰ کرتا ہے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن دامن زبان والا نہیں ہو، عمل والا ہو۔ عمل میں تو نبی کا دامن پکڑ لے، تو یہاں نہیں چھوڑے گا، میدان محشر میں نبی کا دامن تجھے نہیں چھوڑے گا۔ تو یہاں نبی کا دامن نہیں چھوڑے گا، میدان محشر میں نبی کا دامن تجھے نہیں چھوڑے گا۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور جب حساب کے لیے آپ کو تیار کیا جائے گا، ایسے میں سب کو نیکیوں کی ضرورت ہوگی، فرشتے گناہگاروں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ جیسے آج جلسہ ہے، کسی کی خطابت ہے، کسی کی نظامت ہے، کسی کی صدارت ہے، ایسے ہی میدان محشر کا جو ایک جلسہ ہے وہ رب کی صدارت ہوگی۔
رب اس وقت سب اولین و آخرین جمع ہوں گے اور رب سب کا حساب لے رہا ہوگا. توجہ کرنا. اور گناہگاروں کو ایک ایک فرشتہ ڈھونڈ رہا ہوگا. ہر گناہگار کو فرشتہ بھائی سیٹی کیوں مار رہا؟ فرشتہ رب کا گناہگاروں کو تلاش کر رہا ہوگا. کیا کر رہا ہوگا؟ تلاش. تو وہ فرشتے جو ہیں صدر قیامت کے سپاہی ہوں گے. جیسے آج حکومت کے سپاہی مجرم کو تلاش کرتے ہیں یہ حکومت وقت کے سپاہی ہوتے ہیں. اور میدان محشر میں جو فرشتہ تلاش کرے گا گناہگار کو، صدر قیامت خدا ہوگا تو وہ خدا کے سپاہی تلاش کر رہے ہوں گے ایک ایک گناہگار کو. وہاں چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہ ہوگی، کوئی اور کوئی سایہ، کوئی آڑ نہ ہوگی. کہاں چھپو گے؟ تو اعلیٰ حضرت کا یہ شعر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کر کے تمہارے گناہ مانگے تم ہی سے پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. اگر نبی کے دامن میں آ گئے ہوگے تو میدان محشر میں کہاں چھپیں گے؟ تو اعلیٰ حضرت کے مجلے بھائی استاد زمان علامہ حسن بولے جو دامن تو نے دنیا میں پکڑا ہوگا اسی دامن میں میدان محشر میں چھپو گے. میں نے کہا علامہ حسن کیا اس دامن میں چھپنے سے کام چل جائے گا؟ ایک گناہگار کو صدر قیامت کے سپاہی جو فرشتے ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہوں گے. اگر انہوں نے ڈھونڈ لیا تو کیا ہوگا؟ تو بریلی سے آواز آئی، گلفام گارنٹی کے طور پر میرا شعر لے جا، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو. آقا کا دامن عمل میں آ کے پکڑو. ابھی بہت اچھا خطاب آپ نے ڈاکٹر صاحب سے سماعت کیا. اللہ ان کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا کرے. آمین. مسلمانوں میدان عمل میں آؤ. خالی زبانی مسلمان نہ بنو، میدان عمل میں آ کے بتا دو کہ ہم مسلمان ہیں. انشاءاللہ اگر آپ میدان عمل میں آ گئے تو ہر طرح کی تکلیف تم سے دور ہو جائے گی. اور اگر پھر بھی کوئی تکلیف آئے گی تو وہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے آزمائش ہوگی. میں انشاءاللہ تقریر شروع کر رہا ہوں. علماء کی موجودگی ہے. صوفی کلیم صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، دیگر علماء ائمہ مساجد یہاں تشریف رکھتے ہیں. میری گفتگو آپ سنیں، جتنی دیر سنیں دل کھول کے سنیں، مکمل جی حضوری کے ساتھ، دماغ کی حضوری کے ساتھ سنیں. انشاءاللہ کام آئے گی اور یہاں بھی جھومو گے، مرنے کے بعد قبر میں جھومو گے. تم کہو دامن میں آ تم پہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. کیا مسئلہ ہے بھائی؟ خاموش ہو جاؤ یار. میں کو نے بڑا فرم کیا ہے. میں بنا مائک کے بھی تقریر کرنا جانتا ہوں. اگر یہ زیادہ بولو گے تو میں مائک ہٹا کے تقریر کر دوں گا. میرے سینے میں الحمدللہ اتنی جان ہے کہ میں بنا مائک کے بھی مائک کے برابر میری صحت کو نہ دیکھیے آپ. ہاں اچھے مائکوں میں دھوئیں نکل جاتے ہیں. میں دھیرے دھیرے بول رہا ہوں، یہ کمال کی بات ہے. کام وہ لے لیجیے. میری پوری تقریر تو چھوڑ دیں، خالی اعلیٰ حضرت کے اس شعر کے ایک مصرے پہ عمل کر لیا. خدا کی قسم میں گارنٹی دیتا ہوں کہ مرنے سے پہلے جنت کے حقدار ہوگا. چھوڑ دیجیے ساری تقریر، خالی اعلیٰ حضرت کا یہ شعر کا ایک مصرع اول، کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے.
اگر جھوٹ بولنے کے لیے چلے تو دل سے پوچھنا کہ اس کام سے تیرا نبی راضی ہوگا؟ دل بولے گا نہیں ہوگا تو کہنا کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے۔ آقا جس کام سے آپ ناراض ہوں گے وہ کام نہیں کرنا، کام وہ کرنا ہے جس سے آپ راضی ہوں۔ حرام کھانے کے لیے چلے، دیکھ نبی راضی ہوں گے نہیں ہوں گے تو نہیں کروں گا یہ کام، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے۔ آئے آئے کوئی حرام کام کر رہا اس کے کان میں جا کے کہہ دے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے۔ یہ جو تم کام کر رہا ہے کہ اس سے تیرا نبی راضی ہوگا؟ دل بولے گا نہیں۔ اچھا دل بہت جلدی ڈیسیژن دیتا، فیصلہ صحیح دیتا، دل چور کا بھی فیصلہ صحیح دیتا، مگر چور جو ہے وہ فیصلہ دل سے آ رہا ہے یہ غلط ہے کام، لیکن پھر بھی کرتا ہے۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم تو کرو۔ جب تیرا کام ٹھیک ہوگا تو تیرا نام بھی ٹھیک ہوگا۔ اپنا کام ٹھیک کر لے اللہ تیرا نام ٹھیک کر دے گا۔ اور ایک بات بتاؤ، ایک نام کا آدمی ہوا سلطانہ ہے، یہ نام تھوڑی نہ برا تھا، اس نے کام برا کرنا شروع کیا تو مشہور ہو گیا اس پیشے کے ساتھ۔ جب سلطانہ کا نام آتا تو ذہن میں ڈاکو کی صورت آ جاتی ہے، بات ہے کہ نہیں؟ نام ہوا احمد رضا، نام ہی ہے یہ بھی، لیکن جب احمد رضا کا نام آتا ہے تو عاشق رسول کی صورت ذہن میں آ جاتی ہے۔ نام جو ہے کام سے بدنام اور نیک نام ہوتا ہے۔ اگر تیرا نام کام اچھا ہوگا تو کام اچھا ہونے سے اللہ تیرا نام اچھا کر دے گا۔ کام اچھا کرو، اب کام اچھا ہے نہیں، نام بہت اچھا کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے بھائی نام اچھا نہیں ہوگا، پہلے کام اچھا ہونا چاہیے۔ میرے نبی کی عمر شریف ہوئی تقریباً دنیاوی اعتبار سے 63 سال۔ کتنے سال؟ زور سے بول دو، کچھ نہ جا رہا ہو تو۔ 63 سال میں نبی نے اپنی عمر کے 2 حصہ صرف کام میں بتایا، اور 3 حصے کی اپنی عمر کے نبی نے کتنے؟ تقریباً 2 حصہ صرف کام ہی کام بتایا مکہ والوں کو، اور عمر کا 1 حصہ نام بتایا، انا محمد رسول اللہ۔ زندہ باد۔ اعلان نبوت 40 سال کے بعد ہوا تو 63 میں تقریباً 40 نکال لو تو 2 حصہ نکل جاتا ہے، 3 اگر الگ کر دو تو میرے نبی نے 3 حصہ عمر کیا، 2 حصہ عمر کا صرف اپنا کام ہی کام بتایا۔ محمد سچے کا نام ہے، محمد صادق کا نام ہے، محمد وہ ہے جو وعدہ خلافی نہیں کرتے، محمد وہ ہے جو امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، محمد وہ ہے جو بات کرتے ہیں تو اخلاق لاجواب ہے، محمد وہ ہے جو چلتے ہیں تو چلنا لاجواب ہے، محمد وہ ہے جو تجارت کرتے ہیں تو تجارت لاجواب ہے، محمد وہ ہے جو رشتے داری بھی لاجواب نبھاتے ہیں، محمد وہ ہے جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، دکھیوں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کو سینے سے لگاتے ہیں، محمد وہ ہے جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی آمینہ کے لال سنتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ آپ کا بیٹا پریشان تھا، بات کیا بات ہے تجھے، تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ میری سیکیورٹی کیوں بڑھا دی؟ کہا تجھے پتہ نہیں محمد نے کہا ہے تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، تو کہا باپ ٹینشن کیوں لیتا ہے، تو کہتا ہے محمد جھوٹے ہیں، اگر جھوٹے نے کوئی بات کہی تو اس پہ یقین کیوں کر رہا ہے، اور اگر محمد سچے ہیں تو مان کیوں نہیں لیتا؟ زور سے بولو، زور سے بولو، اگر جھوٹے ہیں تو یقین کیوں کرتا ہے، اور سچے ہیں تو پیچھے ہی ہوا ہے، مان کیوں نہیں لیتا؟ کہنے لگا بیٹے بات یہ ہے محمد سچے ہی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، مگر مانتا اس لیے نہیں، حسد کو کہاں ڈالوں، یہ حسد ہے اسے کہاں ڈالوں، حسد کی بنیاد پر نہیں مانتا۔ اور 2 چیزیں یاد رکھنا، میں ان علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ایک ہے حسد، ایک ہے دشمنی۔
اپنے سینے کو خالی کرنے کی کوشش کریں. دشمن دوست بن سکتا ہے. خالد بن ولید دشمن تھے, حضرت عمر دشمن تھے, لیکن ابو جہل حاسد تھا. جو ہے پیر کرم شاہ زری لکھتے ہیں, سیرت کی کتاب لکھی ہے ضیاء النبی, کہتے ہیں کہ ابو جہل ایک دن کہنے لگا یہ بتاؤ اتنی تیزی سے یہ اسلام پھیل کیوں رہا, یہ بتاؤ. کہا اسلام کے پھیلنے کی وجہ یہ ہے محمد کی زبان میں بڑی مٹھاس ہے, وہ جس سے بات کرتے ہیں لوگ انہی کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں, اور ان پر جو قرآن نازل ہوتا وہ اللہ کا کلام ہے. اس کا یہ کمال ہے کہ جس کو پڑھ کے سنا دیا جاتا ہے وہ گرفتار ہو جاتا ہے, کلمہ توحید پڑھ لیتا ہے. ابو جہل کہنے لگا اسلام میں قرآن اتنی اہمیت رکھتا, ہاں ہاں. تو کہنے لگا جب یہ بات ہے تو ایک دن ہم بھی سن کے دیکھیں گے. کیا بات ہے, واہ, زندہ باد. ہم بھی سن کر دیکھیں گے. رات کالا سارے لوگ سو گئے, اپنے گھر سے اٹھا نبی کا قرآن سننے کے لیے رات میں ابو جہل نکلا. میرے نبی کے گھر کے پاس جا کے کھڑا ہوا, میرے نبی رات میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. ابو جہل کان لگا کے سن رہا ہے. اب اگر اچھا قاری قرآن پڑھے تو مزہ آتا ہے, اور نبیوں کا امام پڑھے تو کتنا مزہ ہے. زندہ باد, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, جلسہ دستار بندی, نعرہ تکبیر, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بھائیو اگر کوئی اچھا قاری قرآن کی تلاوت کرے تو سننے میں اچھا لگتا نہیں لگتا؟ بولیے. عادت ڈالو سننے کی, قرآن سننے کی عادت ڈالو, عادت ڈالو. اچھا قاری پڑھتا تو ایسا لگتا کانوں میں رس گھول رہا. سنا کرو. یوٹیوب پہ آپ کسے گانا, فلمیں, کیا کیا سنتے ہو, کامیڈی, قاریوں کو سرچ کیا کرو, قرآن کو سرچ کیا کرو, پھر سنا کرو قرآن, انشاءاللہ روح تازہ ہو جائے گا. سنا اور قرآن خود بھی اچھا پڑھنے کی کوشش کرو. پھر میرا نبی اگر قرآن کی تلاوت کرے تو پھر کتنا مزہ آتا ہوگا. بات ہے کہ نہیں؟ پتھر بھی پگھل جاتا ہوگا. ابو جہل سن رہا تھا, لگ تو رہا تھا واقعی ہے کرام, واقعی ہے کرام. اس کو لگا کہ کوئی اور بھی سن رہا ہے. اس نے ذرا دیکھا کہ کوئی اور تو نہیں ہے, مجھے کوئی دیکھ لیا تو کام خراب ہو جائے گا. اس لیے کہ اپوزٹ پارٹی کی جو صدارت کرتا تھا وہ ابو جہل ہی تو کرتا تھا. اس ہر پارٹی کا صدر ہوتا ہے, تو یہ صدر تھا اپنی پارٹی کا, یہ تو سردار تھا, سردار مکہ تھا. کہنے لگا پتہ چل گیا تو کام خراب ہو جائے گا, پارٹی ٹوٹ جائے گی. لوگ کہیں گے رات کو چھپ چھپ کے قرآن سنتا ہوں, دن میں ہمیں کہتا ہے کہ محمد کے قریب مت جانا, ان کی بات مت سننا, کلمہ نہ پڑھنا, وہ جھوٹے, یہ بوگلا پن کیوں. اس لیے رات میں گیا تھا. اور جب اس نے دیکھا تو ایک آدمی اور چپک کے دیوار سے نبی کا قرآن سن رہا تھا. دیکھا تو اس کا نام تھا اخنس, وہ چپکا پڑا تھا. دیکھا, پکڑا, پہچان لی. اخنس تم کیا کر رہا ہو؟ کہنے لگا ہم سے بعد میں پوچھنا, تم بتاؤ تم کیا کر رہا ہو. کیا بات ہے, ہم سے ذرا بعد میں پوچھنا, تم بتاؤ تم کیا کر رہا ہو, اپوزٹ پارٹی کے صدر ہو. کہنے لگا میں ادھر سے گزر رہا تھا تو بس مجھے آواز آئی, بس میں سننے لگا کیا ہے, اس لیے کھڑا ہو گیا. جھوٹ نہ بول. اخنس بولا سچ بتا, تو قرآن سننے نہیں آیا؟ ابو جہل بولا تجھے کیسے پتا میں قرآن سننے آیا ہوں؟ اخنس بولا اصل میں خود قرآن سننے آیا ہوں, میں خود قرآن سننے آیا ہوں. ابو جہل بولا تو میری پارٹی کا آدمی ہے, کہاں چکر میں پڑ گیا, قرآن میں سننا سنے گا تو کہیں انہی کی بولی نہ بولنے لگا. اخنس بولا میں آج نہیں کئی دن سے سننے آ رہا ہوں, پہلے دن سنا تھا, ایسا عادت لگا کہ روزانہ چلا آتا ہوں. اللہ اللہ, ذرا غور کرنا, ذرا غور کرنا. کہنے لگا ابو جہل آج کے بعد نہیں آنا, کسی نے دیکھ لیا تو کام خراب ہے. اور ادھر تو پلٹ گیا تو کام خراب. وہ تو اپنے آپ کو حق پر سمجھتا تھا نا, اپنے خداؤں سے بے وفائی کر بیٹھے گا تو. اخنس بولا تم بھی مت آئیو, ہم بھی نہیں آئیں گے. پکا چلے.
رات آئی، دونوں بستر پہ لیٹ گئے، نیند نہ اخنس کو نہ ابو جہل کو، نہ اخنس کو نہ ابو جہل۔ دیکھیے اچھی چیز دشمن بھی سنے نا تو وہ تو اچھی لگتی ہے کہ نہیں؟ وہ الگ بات ہے کہ نہ مانے حسد کی بنیاد پر لگتی ہے۔ نہ نیند ابو جہل کو نہ اخنس کو دونوں نے قرار۔ اخنس نے سوچا یار میں تو کئی دن سے جا رہا تھا، ابو جہل تو رات ہی آیا تھا اور رات اس نے مجھے منع کیا آنا نہیں، یہ تو آئے گا نہیں، اگر میں چپکے سے جا کے تھوڑی دیر سن لوں گا تو ابو جہل کو کیا پتا میں گیا تھا، میں تو کئی دن سے جا ہی رہا تھا، وہ رات آ گیا تھا اور میں چپکے سے جا کے تھوڑا سا سن لوں اور اس کو کیا پتا کرے گا صبح اٹھا دوں گا میں گیا ہی نہیں تھا، ابو جہل تو آئے گا نہیں۔ نیند ابو جہل کو بھی نہیں آ رہی، ابو جہل نے سوچا اخنس کو تو رات ڈانٹ ڈپٹ کا منع کر دیا، وہ تو آئے گا نہیں، چپکے سے جا کے میں تھوڑی دیر سن لوں تو اسے کیا پتا میں گیا تھا۔ دونوں چپکے چپکے اور چھپکے چھپکے میں آ گئے، ایک ادھر چپک گیا اور ادھر چپک گیا اور میرے نبی قرآن کی تلاوت کر رہے، دونوں سن رہے۔ اگر نبی قرآن کی تلاوت کریں تو کیا ہی مزہ آتا ہوگا، یہ تو صحابہ سے پوچھو۔ اللہ اللہ تم بھی قرآن پڑھنا سیکھ لو، اور قرآن خدا کی قسم ایسا ہے کہ دلوں کو بے قرار دلوں کو قرار دیتا ہے، اور میرے بھائیوں بے سکون دلوں کو سکون دیتا ہے۔ قرآن پڑھنے کی عادت ڈالو، اور اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو کوئی بہت بڑا ہارڈ کورس نہیں ہے، یہ نیٹ کا ایگزام نہیں ہے کہ نکل نہیں پائے گا، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اگر تیری عمر 50 سال کی ہے قرآن پڑھنا شروع کر دے، کوئی فارم دعویٰ کرتا ہے 6 مہینہ نہ لگے گا تو قرآن پڑھنا آ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ، بہت آسان کر دیا قرآن، زیر زبر سب لگا دیا گیا۔ پڑھ تو تم نے تو پڑھی تو کہاں سیکھو گے؟ اور تم کہو گے مولانا ہمیں کون سا مدرسہ لے گا، ہم 50 سال کے ہو گئے، قاری اکرام صاحب بھی ہمارا وہ نہیں لیں گے داخلہ، کہیں گے بھئی ہو 50 سال کا نہیں پڑھاتا میں، تو میں بتا کے جا دوں قاری اکرام صاحب داخلہ نہ لیں، مولانا سیف اللہ صاحب قبلہ اپنے مدرسے میں داخلہ نہ لیں، تو میں بتاؤں قرآن پڑھیں۔ ہاں مدرسے میں پڑھنے کے بچوں کی طلبہ کا ایک عمر ہوتی ہے، لیکن قرآن پڑھنے کی کوئی عمر نہیں۔ ایک کام کرنا، اس مدرسے سے کیا بچے فارغ ہو رہے ہیں؟ 10 ماشاءاللہ، اور کہیں سے 20 کہیں سے 30، میں تو دستار بندی کے جلسے میں جا ہی رہا ہوں آج کل، تو بہت بچے فارغ ہو رہے ہیں، 10 بچے۔ کیا نام ہے اس گاؤں کا؟ بمنولی کوٹھی، اجے نگر بمنولی کوٹھی، 10 بچے یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ حافظہ سے نا۔ مسجدیں کتنی بن رہی ہیں یہاں؟ ایک بھی نہیں ہے، جو بنی ہوئی ہیں وہی تو ہیں، 10 مسجدیں تو نہیں بنیں گی نا، ہے کہ نہیں؟ اب جب آدمی سوچتا ہے کہ یار اس کو امامت کے لیے مسجد بھی چاہیے، قرآن سنانے کے لیے رمضان شریف میں بھی ایک مسجد چاہیے، تو بھائی جتنے حافظ نکل رہے ہیں نہ اتنی مسجد بن رہی ہے نہ اتنے مدرسے بن رہے ہیں، تو یہ مسجدوں کے لیے نہیں ہے خالی حافظ، نہ مدرسوں کے لیے نہیں ہے، نہ ویکینسیاں بہت خالی ہیں لیکن نیوکتی نہیں ہو پا رہی، خالی سوچ رہے ہیں علماء مسجد و مدرسے کے لیے نہیں، جو 50 سال کا طبقہ ہے، 60 سال کا طبقہ ہے، 20 سال کا طبقہ ہے، 30 سال کا طبقہ ہے، 35 سال کا طبقہ ہے، 45 سال کا طبقہ ہے، تم لوگ مدرسہ نہیں جا سکتے، جاؤ گے بھی کیسے؟ ادھر داخلہ نہیں ہوگا، اگر ہو بھی گیا تو تیرا کاروبار کون سنبھالے گا، کام کون سنبھالے گا، بچوں کو کما کر کون کھلائے گا؟ دن بھر بزنس کرتا ہے، دکان چلاتا ہے، تو مدرسہ میں جا کر پڑھے گا تو بزنس کرے گا کہ دکان چلائے گا؟ تو 15 20 25 لوگ ایک محلے کے اکٹھے ہو جاؤ اور اکٹھے ہو کے کہو بھائی سب 300 روپیہ ہر مہینہ اکٹھا کرو۔ اگر 20 لوگ 300 روپیہ اکٹھا کیے تو کتنا ہو گیا بھیا؟ 6000 اکٹھا ہو گیا، اور 6000 اکٹھا ہونے کے بعد دیکھ لو کسی کا ہال ہو، کسی کی بیٹھک ہو، کسی کا خالی مکان ہو، کسی کا آفس ہو، اس آفس کو بنا لو کہ ہم کو عشاء کے بعد یہاں پر حافظ صاحب کو بلانا ہے، 2 گھنٹہ ہمیں قرآن پڑھا کے جایا کریں گے، ہم 6000 ان کی خدمت کیا کریں گے۔ زندہ باد، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نہیں ہے
اب ہے کہ نہیں قاری کرام صاحب کے مدرسے میں آؤ کہو حضرت مجھے بہترین حافظ دو تاکہ 2 گھنٹہ مجھے پڑھایا کرے جب میں اپنی دکان سے آ جایا کروں ہمارا 15-20 لوگوں کا گروپ ہے ہمیں آ کر پڑھایا کرے وہ لوگوں تمہارا 15-20 لوگوں کا گروپ ہوگا